غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا؟ یعنی غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کی بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔
لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا، اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے. تو بس پھر وہم نہ کیا جائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے. اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کی ایسے کام، وہ آج پورا بیان ہوا نا فساد اور غیر فساد، تو کیا ضرورت ہے وہ باتیں پوچھنا جس سے آپ کو یقین ہے کہ آگ لگ جائے گی. ہمیں تو بڑا مزہ آئے گا، ہم جواب دیں گے، لیکن آگے جو ہوگا عوام میں اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کے پھر آپ ان چیزوں میں لڑو گے. کسی بھی کام میں استقامت پیدا نہیں ہوتی، تو استقامت اور اخلاص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استقامت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ایک نظریہ اپنا ٹھیک کر لو، خوب سمجھ لو. کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا ممکن نہیں، کنٹینیو رکھنا وہ مشکل نہیں ہوتا. کسی بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل، کنٹینیو رکھنا بھی مشکل. تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں. جب آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا نا، تو شیطان کہے گا اوف ابھی اٹھو، پھر جا کے وضو کرنا پڑے گا سردی میں، پھر اٹھ کے آنا پڑے گا، پھر نماز ہے، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں. اف، تو ہمت نہیں ہوتی. ایک دن پڑھ لے گا، اگلے دن نہیں پڑھ پائے گا، بولے گا یار بڑا مسئلہ ہے. تو شیطان کو آپ یہ سمجھاؤ یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، اٹھ کے چلنا بس مشکل کام ہے. جب ایک دفعہ اٹھ کے وضو خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا تو آگے آپ آٹو پہ ہو جاتے ہو. آگے کیا ہے؟ آٹو پہ ہو گئے، خود بخود چلو گے، وضو کرو گے. تو آپ بھی جب نماز کے لیے ہو تو پہلی دفعہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بس اٹھ گئے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. فجر میں بھی ایسا ہی ہے، شیطان بتاتا ہے اٹھو گے، وضو کرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں بھائی، بس میں اٹھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا.
शैतान को बोले मैंने क्या करना है, मैं तो उठूंगा वॉशरूम से बाहर आके सो जाऊं, वॉशरूम जाऊंगा होके आके सो जाऊंगा। शैतान को ये बोलो आप। पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। जब आप उठ के वॉशरूम चले गए, आदमी कहता है वुजू भी कर ले, फिर यार चला जा मस्जिद, क्या कर रहा है। तो पहला स्टेप हर काम में मुश्किल है, उसके बाद काम क्या होता है, आसान, बल्कि आसान नहीं मजेदार हो जाता है, मजा आता है फिर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप किताब लेके बैठ जाओ, बस किताब लेके बैठ जाओ और स्टडी शुरू कर दो, और टाइम बाउंड कर दो कि 1 घंटा रोजाना हमने पढ़ना है, और इसमें पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो ये किताब लेके बैठने का अमल मुश्किल होगा, आगे आसान है। बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए इसी आदत की वजह से। एक बच्ची मैंने ली थी पैदा होने के साथ ही, लेकिन उसके माँ बाप का नाम नहीं पता, कोशिश के बाद भी नहीं पता लगा। अब माशाल्लाह 10 साल की है। जब शादी की उम्र होगी तो इसका निकाह किस तरह होगा, कोई हल बताएं। देखें, नादरा में अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत अब मौजूद है कि बाप की जगह सरपरस्त का नाम भी आ जाता है। तो आप बाप की जगह तो अपना नाम डाल नहीं सकते। कुरान ने इससे साफ तौर पे रोका है कि अगर तुम्हें उनके बाप का इल्म नहीं है, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या तुम्हारी दीनी बेटी है या बेटा है, लेकिन बाप फिर भी तुम नहीं हो। तो बाप की जगह अपना नाम किसी सूरत में नहीं डाल सकते। तो नादरा के कागज में फिर नादरा वालों से राब्ता करें, सरपरस्त की जगह अपना नाम डाल दें, और जब उसकी शादी होगी तो सरपरस्त ही का नाम पुकारा जाएगा। तो यूं कहा जाएगा फलानी फलानी लड़की जिसके सरपरस्त ये हैं, जिसके सरपरस्त ये, क्योंकि बाप का पता नहीं है तो मजबूरी है, जिसके सरपरस्त ये हैं तो इनका निकाह फला बिन फला से हो रहा है। उस जिससे निकाह हो रहा हो उसका तो अब्बा होगा ना, या उसमें भी ये हो कि फला जिसकी सरपरस्त ये हैं। उसामा साहब कल्लात से, कब्र को खजाने के लिए खोदना जायज है? क्या लिखा है, दफनाने के लिए? कब्र को दफनाने के लिए ही खोदते हैं, क्या लिखा हुआ भाई? दोबारा दफनाना है मुर्दा। भाई एक कब्र में दोबारा मुर्दा दफनाना जायज नहीं है अगर जगह है, लेकिन अगर कब्रिस्तान भर गया है, जगह ही नहीं है, ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर 10 साल के बाद उस कब्र में दूसरा मुर्दा दफना सकते हैं। यानी पुराने मुर्दे को 10 साल हो गए हो। ये 10 साल कहां से निकाला, इसका किसी हदीस में तस्करा नहीं है। ये तजर्बे से फुकाहा ने एक चीज निकाली है कि नॉर्मल जो जमीनें होती हैं, जो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं कर रहे, वहां तो 100 साल के बाद भी मुर्दा वैसे का वैसे ही रहता है, मरा भी इसी वजह से होता है कि इतना टेम्परेचर है। तो नॉर्मल जो जमीनें होती हैं तो उसमें 10 साल के बाद मुर्दा बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हो जाता है, 2-4 हड्डियां वड्डियां रह जाती हैं उसकी, वो तो फिर 100 साल में भी खत्म नहीं होती। तो 10 साल के बाद उसकी सिर्फ 2-4 बाकियात रह जाती हैं, तो उसमें फिर दूसरा मुर्दा दफनाना जायज है। तो कब्र खोद दें, अगर कोई मुर्दा हो तो हड्डियां हो तो उसको साइड पे करके दूसरा मुर्दा दफना दें। फिर जब 10 साल गुजर जाएं, साइड पे किया, तीसरा मुर्दा, फिर 10 साल गुजर जाएं, चौथा मुर्दा, और फिर 10 साल गुजर जाएं तो खुद दफन हो जाएं, क्योंकि आपकी इतनी उम्र थोड़ी है कि 10-10 साल गुजरते रहें और आप ये सारा मंजर देखते रहें, तो आपका भी तो नंबर आएगा ना। क्या ख्याल है? तो ये जायज है। सऊदी अरब में तो हर 10 साल के बाद कब्रिस्तान पे बिल्डोजर भेज देते हैं, बिल्कुल मिसमार करके नया मुर्दा। चल भाई, सऊदी अरब में क्या खानदानी चीज है, मजार परस्ती बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े अल्लामों का इंतकाल होता है, उनकी सादा सी खबरें बनती हैं मार्केट से, पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ किसी बड़े का इंतकाल हो जाए तो वो भी एक बड़ी टेंशन है। भोंपू लेके ना पूरी दुनिया बस हजरत जी का इंतकाल हो गया, हजरत जी का, हजरत, पूरी दुनिया में शोर शराबा इतना होता है। सऊदी अरब में बादशाह भी मरता है ना, तमीज से गुसल कफन, चल भाई दफन, कोई तख्ती तक भी नहीं लगाते वो लोग। यही शरीयत का मिजाज है। जिंदों को वैल्यू देते नहीं है, ना उसको उससे फायदा उठाते हैं, मर जाए तो पता नहीं क्या कुछ शुरू कर देते हैं। मरने के बाद भी कब्र का इकराम जरूरी है, मैयत का इकराम जरूरी है, मगर इतना इकराम जितना शरीयत ने बताया है बस। और फिर मैयत से मोहब्बत का तकाजा, उसके लिए दुआ करो सारी जिंदगी, सदका खैरात करो, वो नहीं करते। मेरे इम्तिहान आने वाले हैं, दुआ फरमाएं, दिल से दुआ है दुनिया और आखिरत दोनों इम्तिहानों में अल्लाह आपको कामयाब करे। हम सब का इम्तिहान आने वाला है मैदान हशर। सिर्री और जहरी नमाज में दौरान नमाज जमात में मिल जाएं तो सना कब पढ़ेंगे? पहली रकत में मिल गए हैं, इमाम ने फातिहा शुरू नहीं की है तो सना पढ़ लें। जहरी रकत में इमाम ने फातिहा शुरू कर दी है तो अब सना ना पढ़ें, बस के अब सना का मौका गया। और सिर्री नमाज में अगर पहली रकत में है तो फिर सना पढ़ सकते हैं आप। और अगर एक रकत निकल गई है तो फिर जब इमाम सलाम फेर के आप खड़े होंगे ना, तो वो आपकी पहली रकत काउंट होगी, तो उसमें सना पढ़ें फिर आप। मैं किसी से प्यार करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, और उसे कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ाता हूँ, क्या ये जायज है? नहीं जायज है। उससे एक ही रिलेशन हो सकता है, शादी का। शादी कर लो, फिर आप सब कुछ पढ़ाओ उसको। और अगर आपकी वो बीवी नहीं बनी फिर आप उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ तो लाजमी फितने का अंदेशा है, क्योंकि आपको उसकी तरफ दिल माइल है आपका।
تو جائز نہیں ہے, بالکل ڈسکنیکٹ. میں جامعۃ الرشید کا طالب علم ہوں, آپ کا بیان کروانا ہے ہم نے اپنی مسجد میں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عثمان سے رابطہ کریں. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے, میرے نانا کا نام عبد الرشید تھا جو اب اس دنیا میں نہیں. ان کی بہت خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی جو نہیں ہو سکی. آپ سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے, ان کے درجات کو بلند بھی کرے, اور اللہ آپ کے نانا اور میری ملاقات, میں بھی نانا ہوں, میں بھی کسی کا نانا ہوں, میری ماشاءاللہ دو, ایک نواسی ایک نواسا ہے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. خیر پھر میں اس میں جاؤں گا, آپ لوگ احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتے ہو. تو میں یعنی میرے جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوٹے ہیں, سبحان اللہ, بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات, بہت گہری. میرے بعض بچے اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے بھی نہیں ہیں, سمجھا؟ تو فیملی پلاننگ والوں نے نا تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی ہیں, بیڑا غرق کر دیا تمہارے پریوار کا, اور کہتے ہیں 2 بچے خوشحال پریوار. وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا؟ خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے. پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا, خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال. تو اس لیے 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی تھی, زیادہ بیویاں زیادہ بچے. لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو, یہ کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں, مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% یقین تھا. تو اللہ نظر بس سے بچائے, میں تعریف کے لیے نہیں کہتا, اور میرے میں کوئی توکل نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں. لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے ہو, زندہ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا, بھائی صاحب اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا. بچے تو میرے کب سے ہیں, ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے ہوئے ہیں. تو 2011 میں میری 3 زوجات تھیں, اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے تھے. تو سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ چلاتا رہے سیٹ. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک بچوں والے پہ بھی آتی ہے, ایک بیوی والوں میں بھی آتی ہے, نارمل ہے وہ. تو جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں, کوئی نیا غم الگ سے نہیں ہے. جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں, تو پریشانیاں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ بیوی ہے تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. نہ, بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دیے ہم کو, بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے, نکال دیا. ہر ٹائپ کا پیس گھر میں موجود ہے بچہ, کوئی ادھر اپنی شرارتیں کر رہا ہوگا, کوئی ادھر شرارتیں کر رہا ہوگا. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں سے باپ کو محبت ملتی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ٹوٹ کے محبت اسی وقت ہوگی جب اس کے زیادہ بچے ہوں گے. کیونکہ میاں بیوی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نکاح کا ریلیشن, وہ کاغذ کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے؟ کاغذ کا. وہ ڈیورس سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. اصل تو ریلیشن بنتا ہی بچوں کے بعد ہے. بچے ایلفی کا کام کرتے ہیں, میاں بیوی کو جوڑتے ہیں, وہ ماں باپ کو جوڑتے ہیں. تو یہ جتنی زیادہ ایلفی ہوگی, کیا خیال ہے, بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ ریلیشن کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. اب طلاقوں کا ریشو اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, کہتے ہیں چلو تم ادھر رکھو, میں ادھر یہاں خرچہ بھیج دوں گا, مل لیا کریں گے. زیادہ بچے ہوتے ہیں, آدمی دیکھتا ہے بھائی یہ ان کو کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ دونوں بھی ماں باپ کو جوڑ دیتے ہیں, وہ دونوں بھی نہیں ٹوٹنے دیتے کہ بھائی ابا اماں تو ہم دونوں کے ہی ہیں نا, کیوں ٹوٹیں یہ. تو اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جذبات ہوتے ہیں, یہ جذبات میاں بیوی کو جوڑتے ہیں. پھر جذبات مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, بچے آنا شروع ہوتے ہیں, تو پھر وہ بچے جوڑتے ہیں. تو جذبات وہ تھوڑی رہیں گے جو دلہن کے ساتھ جذبات تھے اور دلہن کے دولہا کے لیے پہلی رات کو جذبات تھے, وہ کہاں رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں تھوڑی رہتے ہیں. پھر جو جیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے, وہ کس کی خاطر, بچوں کی. تب یہ لبرل لوگوں میں دنادن طلاقیں ہوتی ہیں کہ بچے ہی نہیں ہوتے. اور پھر بچہ بڑا ہو گیا, اب عورت کی گود میں بچہ نہیں ہے. عورت کی فطرت ہے, اس کو گود میں بچہ چاہیے جب تک وہ جوان ہے, اس کی نیچر ہے یہ. اس سے وہ نیچر چھین لیا آپ نے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم دیسی لوگ ہیں, ہم اس لبرل لوگوں کے نعروں سے متاثر. اور ویسے بھی میں سرکاری ملا ہوتا تو یہ باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوتا. لوگ مجھے کہتے ہیں سرکاری ملا ہے, بس سرکار یہ باتیں سکھاتی ہے. سرکار تو کہہ رہی ہے بچے روکو, ویسے پیچھے پڑی ہوئی ہے سرکار. ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ ہے اور پاکستان میں ہر سال 54 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا کیا ہوگا, وسائل نہیں ہیں, بچے اتنی سپیڈ سے. یہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے ان کی نیت غلط ہے, ان کی نیت اچھی ہی ہوگی کہ ملک کو جب اتنی آبادی بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, ان کے پاس ان کی کیلکولیشن یہی ہوگی, لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک باتیں ہیں.
جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص، لیکن یہ غلط ہے. آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی تو ہماری اتنی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ کسی ملک سے کمپیئر نہ کریں. آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے. دیکھو آپ گلستان جوہر کے ایک اتنے سے فلیٹ میں رہتے ہو اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس رہائش کے لیے، اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے، اور آپ کو پتا ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی، تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز ہے. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی، جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے، دوسرا بچہ کیسے آئے گا پھر؟ کیا خیال ہے؟ تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں، صحیح ہے نا. لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے، پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں، اور اسپیس اتنی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں، دو حقائق ہیں، یہ بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دو حقائق ہیں. نمبر 1، پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے، اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی اتنی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی اور پاکستان کی اتنی، امریکہ جبکہ اسپیس ان کی اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا. امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو، اب آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات وسائل سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل لامحدود ہیں، لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. یہ کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس. اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی، نظام کی. نظام ٹھیک کرو بھائی، نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے، جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا، لیکن جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے کو. صحیح ہے؟ تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے، وہ کھودتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی، کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو، اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے، خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی، جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی، اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی؟ میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی، سمجھ رہے ہو؟ اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کہ الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے، ہے بھائی؟ پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا، پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی، 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو، تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے، پیدا کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو، قدر فیہا اقواتہا، کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے، جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی، کتنے
یہ کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں؟ ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے, پرینکسٹر ہے وہ, جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا, سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا؟ بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا, بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا, پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں, اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے, اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا, وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا. سارا باپ